کیسا یہ درد ہے عشق عشق قسط نمبر 2۔ غازی اس موبائل کو پرے ڈال دیے۔ یار میرے سے بھی بات کر لے، بھلا تو نے لیا ہے؟ ہانی یہ نمبر ہے اور اس نے مجھے بلاک کیا ہے۔ کچھ بھی کر ایسا کہ یہ میرا نمبر ان بلاک کر دے۔ غازی نے روحان کے ہاتھ میں موبائل دیا اور اکثر سے ہانی کہتا تھا۔ اوکے ہو جائے گا کام، اب اس مصیبت کو ہٹا سامنے سے اور مجھے بتا کیوں ہوئی ہے ابا سے بحث؟ روحان نے فون سائیڈ پہ رکھتے ہوئے کہا۔ اوکے۔ غازی نے سر کو خم دیا، پھر پوری بات بتائی۔ اب شاہ صاحب کی سائیڈ نہیں لے گا تو؟ غازی نے اس وارن کیا تو روحان ہنسی کے چپ ہو گیا۔ پھر کبھی سمجھائے گا یہ سوچ کے میں نے ہما کو بھی بتایا اور تو یقین کر اس نے یہی کہا کہ میں نے صحیح کیا ہے۔ ہما اس کی گرل فرینڈ تھی یقیناً، اور بھی ایک دو نے یہی کہا ہے۔ غازی نے فضا میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اللہ تجھے کوئی عقل سلیم والی بیوی دے، آمین۔ روحان نے ہاتھ اٹھا کے دعا دی۔ گرل فرینڈ کی حد تک ٹھیک ہے، بیوی وغیرہ نہیں، میں شادی نہیں کروں گا۔ اس نے بات ختم کی تو روحان چپ رہا۔ وہ متعدد بار اس بات پہ بحث کر چکا تھا۔ شام تک نور خود سے ہار گئی۔ اسے نمبر ان بلاک کرنا پڑا، ورنہ اتنی کالز اگر دیکھ لیتا تو کیا حال ہوتا۔ وہ جانتی تھی اس کے ماں باپ پیار بہت کرتے تھے، مگر وہ شاید بھروسہ کم ہی کرتے تھے۔ وہ اس کی بات کبھی نہ سنتے، اگر وہ دھکیلتے تو کی سنے بغیر ہی موبائل چھین لیتے اور وہ کچھ نہ کہہ پاتی۔ اسے نہیں یاد کہ کبھی اسے ماما یا بابا نے کہا ہو کہ وہ اس پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ خیر وہ سب اپنی جگہ تھا۔ نور نے نمبر ان بلاک کیا اور 5 منٹ بعد ہی وہ کالز اور میسیجز والا سلسلہ بند ہو گیا۔ نور نے سب چیز ڈیلیٹ کی۔ اس شخص سے وہ اچھے طریقے سے نپٹ لے گی، اس نے سوچا، پھر موبائل پرے ڈال دیا۔ اسے اس کے میسیجز کا کوئی انتظار نہیں تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی یہ نبٹنا اس سے بھاری پڑنے والا ہے۔ بے حد۔ اس کے ان بلاک کرنے کے فوراً بعد ہی غازی جان چکا تھا، مگر وہ ابھی میسیج نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دوسری اس نے بس اس کی ڈی پی چیک کی جو ایک لڑکی کی تھی جس نے سر پہ حجاب لے رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں آئس کریم تھی، شاید وہ رینپک تھی۔ غازی نے غور سے دیکھا۔ اسے ایک جھمکانے سے کچھ یاد آیا۔ نور کمرے میں ساری کتابیں پھیلائے بیٹھی تھی، مگر وہ وہاں موجود فریحہ گواہ تھی کہ وہ پڑھنے کے علاوہ سب کر رہی ہے۔ نکمی ہو تم، سب سے زیادہ اتنی آسان فیر لی ہے مجھے دیکھو، میں نے میڈیکل لی تھی۔ مزمل کو دیکھو، مزمل نے انجینئرنگ لی ہے اور تم ہو کہ بس کمپیوٹر سائنس لے کے بیٹھی ہو۔ فریحہ اس کے اجھلتا دیکھ کے بولی۔
بس بس رہنے دو باجی، آپ لوگ ہی سب کو ہی میں ٹہری سدا کی نکمی۔ آپ نے ماشاءاللہ سے میٹرک میں 81%، مزمل بھائی نے 83% لی تھی، اور میں تو بیچاری ہوں جس نے نالائق 92% لی تھی۔ وہ فریحہ پہ طنز کے طریقے تیر چلانے لگی تو وہ منہ بنا کے چپ ہو گئی، جبکہ نور نے مسکراہٹ دبائی، پھر کام کی طرف متوجہ ہوئی۔ چیئر پہ بیٹھے ہوئے وہ سگریٹ کے کش لگا رہا تھا، پاؤں اس نے اوپر ٹیبل پہ رکھے تھے جہاں ریحان بیٹھا تھا۔ وہ دونوں ابھی بھی اڈے پہ تھے، ان کے بقول یہ ان کا دوسرا گھر تھا۔ وہ ایک 4 دیواری تھی، کھلی اور کشادہ، جو اوپر سے بھی کھلی تھی۔ وہاں ایک ٹیبل تھی اور باقی چارپائی، اکثر لڑکے وہاں جمع ہوتے۔ وہ جگہ غازی کے ابا کی تھی، مگر وہ زیر استعمال نہ تھی۔ تو غازی نے اسے اس کا کام میں استعمال کر لیا تھا۔ کسی سے نبھنا ہوتا یا کسی کا مسئلہ سننا ہوتا تو وہ یہی ملنے کا کہتا تھا، چاہے کسی بھی مسئلے کا کہنا ہو، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ سردیوں میں یہاں زیادہ رونق لگتی تھی، وہ اکثر لڑکے یہاں آگ جلا کے بیٹھے یا کوئی باربیکیو کرتا۔ الارس وہ جگہ ہر کام کے لیے تھی، مگر غازی کی اجازت سے ابھی بھی وہاں سوچوں میں مگن تھا۔ ریحان کو پرانا والا غازی یاد آیا، ہنستا، باتیں کرتا۔ کون جانتا تھا یہ سگریٹ کے علاوہ ہر چیز سے چڑھنے والا انسان 4 بوتلیں شراب کی پیے گا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ کیا سوچ رہا ہے؟ غازی نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یعنی وہ اتنا بھی بے خبر نہیں تھا۔ یہی کہ کیا تو پہلے والا غازی نہیں بن سکتا؟ ریحان سوچ کے بولا تو وہ ایک جھٹکے سے آگے ہو کے بیٹھا۔ پھر اس نے ریحان کو گریبان سے پکڑ لیا۔ تو مجھے شانی واپس لا کے دے سکتا ہے؟ نہیں نا؟ وہ بدظانی کیفیت میں چیخا۔ جتنا ناممکن شانی کا واپس آنا ہے، اتنا ہی میرا۔ شانی کے ساتھ مر گیا میں، بس دفنایا نہیں گیا۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہا تھا۔ ریحان نے اپنا گریبان چھڑوایا۔ وہ اس رد عمل کو جانتا تھا۔ وہ غازی کو پچھلے 5 سال سے جانتا تھا، اور غازی کی خوش قسمتی تھی کہ اس کے پاس ریحان جیسا دوست تھا، جو اس کو اس وقت سنتا تھا جب دنیا پاگل کہہ کے چھوڑ دیتی تھی۔ وہ کتنا بھی برا رویہ اپنائے، وہ کبھی بھی چھوڑ کے نہیں جاتا تھا، ہر بار منانے واپس چلا جاتا تھا۔ اس لیے غازی کو بھی وہ بڑے بھائی سے بھی بڑھ کر عزیز تھا۔ غازی نے اسے جھٹکے سے چھوڑا تو ریحان نے گریبان ٹھیک کیا۔ اچھا چل بس۔ وہ آگے بولنے لگا تھا، غازی نے بات کاٹی اور تیز تیز قدم اٹھاتا باہر چلا گیا، مطلب گھر جانے لگا تھا۔ اب اور روکنا فضول ہے۔ ریحان جانتا تھا وہ اب نہیں رکنے والا۔ وہ ہمیشہ سے ایسے ہی تھا، غصے میں بات اور جگہ دونوں چھوڑ جاتا تھا۔ ہاں، یہ عادت اس کی نہیں بدلی تھی، نہ شانی سے پہلے نہ شانی کے بعد۔ ریحان نے سگریٹ ہونٹوں میں دبائی اور خود بھی بائک کی طرف بڑھ گیا۔ اب یہاں بیٹھنا بیکار تھا۔ جان، کیا کر رہے ہو؟ صبیحہ کا میسج دیکھ کے اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔
یقیناً اس کا شوہر پھر سے باہر چلا گیا ہوگا جو اسے غازی کی یاد آئی ہے۔ غازی رپلائی لکھنے ہی لگا تھا کہ اسے یاد آیا اس لڑکی نے اسے بلاک کر دیا تھا۔ اس نے اس کی چیٹ کھولی جہاں آن لائن لکھا آ رہا تھا، سلام۔ اس نے لکھا کہ بھیجا، دوسری طرف ڈیلیور ہو گیا مگر سین نہیں ہوا۔ غازی نے 2-4 میسیجز اور بھیجے، کیا مسئلہ ہے؟ دوسری طرف سے لٹ مار جواب آیا، سلام کا جواب دینا چاہیے اگر میسیج بھیجا۔ کیوں؟ وہاں سے پھر جواب آیا، کیونکہ یہ مسلمانوں پر فرض ہے۔ غازی کے لیے اس لڑکی کے رپلائی نئے نہیں تھے، شروع میں سب ایسے ہی کرتی تھی۔ مسلمانوں پہ یہ بھی فرض ہے کہ وہ کسی کو تنگ نہ کریں، اور آپ کر رہے ہیں۔ رپلائی آیا، غازی اس کی حاضر خوابی یہ ہنس دیا، بہت عقل مند ہو۔ اس نے تعریف کا جال بچھایا، پوچھا نہیں تھا؟ جھٹ جواب آیا، غازی پھر سے ہنس دیا، اسے اس بات کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ دیکھیے سر، رات کے 12 بج رہے ہیں، اس وقت میسیج کرنا بد اخلاقی ہوتی ہے۔ اب میسیج مت کریے گا، آپ کو کوئی ضروری بات کرنی ہو تو کل کر لیجیے گا۔ غازی نے میسیج غور سے پڑھا، اوپر لکھا آیا وہ آف لائن ہو گئی تھی اور اب ڈی پی بھی چینج تھی، مگر غازی وہ پہلے ہی سیو کر چکا تھا۔ میرے اللہ! نور کو ایک دم سے کچھ یاد آیا، وہ اٹھ کے بھاگی۔ اس نے اپنی ڈی پی نہیں ہٹائی تھی اور اس کا نمبر سیو کر لیا تھا۔ اس نے جھٹ پٹ ڈی پی ہٹائی اور سکون کا سانس لیا، اللہ کرے اس نے نہ دیکھا ہو۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچا۔ پوری رات وہ پھر نہیں سو نہ سکی۔ وہ کیا کرتا؟ یہ روز کا معمول تھا۔ اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں اور سر بھاری۔ اس کا دل کرتا تھا جب ابھی اس کے ساتھ ایسا ہو وہ اپنا سر کہیں لے جا کے مار دے یا خود کو ختم کر لے۔ پچھتاوے اور مصیبتیں، وہ زندگی سے بیزار ہو گیا تھا۔ اس نے گن گن کے وقت گزارا اور بالآخر اسے 4 بجے نیند آ ہی گئی، مگر زیادہ دیر نہیں، 6 بجے وہ پھر اٹھ گیا۔ اس نے موبائل کھولا جہاں کسی کے میسیجز نہیں تھا، پھر اس لڑکی کا واٹس ایپ چیک کیا، وہ اتنی صبح آن لائن تھی، واہ! اس نے مسکرا کر میسیج لکھا، ہیلو۔ اس نے سینڈ کا بٹن دبایا، میسیج سین ہو کے اگنور ہو گیا۔ جواب دے دیں محترمہ۔ اگلا میسیج پھر ایک کے بعد ایک سوالیہ نشان بھیجے۔ اس نے تب ہی اس کا رپلائی آیا، کیا ہے؟ انداز وہی لٹ مار، کیوں جاگ رہی ہو اتنی صبح صبح؟ غازی نے لکھ بھیجا، کیوں اٹھتے ہیں آپ اس وقت؟ سوال پہ جواب کے بدلے سوال آیا، اسکول، کالج یا یونی؟ غازی نے پوچھا، نماز۔ جھٹ رپلائی آیا تو غازی واقعی متاثر ہوا۔ اچھا پڑھ لی؟ غازی نے لکھا،
آپ سے مطلب؟ وہاں سے رپلائی آیا، نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ نام کیا ہے تمہارا؟ غازی نے پوچھا۔ آپ نے اپنی اولاد کا نام رکھنا ہے؟ اگلا بار غازی نے مسکراہٹ دبائی۔ نہیں، ابھی میرا ایسا ارادہ نہیں ہے، غازی نے ہنس کے لکھا۔ اچھی بات ہے، دوسری طرف سے جواب آیا۔ عجیب لیچڑ انسان ہے، چپک ہی گیا ہے۔ نور نے جھرجھری لے کر سوچا، نام تو میں اسے اپنا کبھی نہیں بتاؤں گی۔ نور نے میسج دیکھ کے سوچا۔ پھر موبائل کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس کا ارادہ تھا وہ اس کی عقل ٹھکانے لگا دے گی، مگر وہ بھول گئی کہ گناہ کے قریب جاؤ تو اس میں ملوث ہو ہی جاؤ گی۔ جبھی تو دجال سے دور رہنے کا کہا ہے کہ بے شک ایک شخص خود کو مومن سمجھ کے اس کے پاس جائے گا اور اس کے جھانسے میں آ جائے گا۔ نور الہدیٰ نام ہے تمہارا، ایم آئی رائٹ؟ اس کا میسج آیا۔ نور کو بے اختیار جھٹکا لگا۔ وہ آگے میسج لکھنے لگی تھی کہ آگے میسج آیا، لیکن تمہاری دوست تمہیں نور بلاتی ہے، یعنی ہدیٰ تم خود سے لگاتی ہو۔ وہ کیا سرائیں کر رہا تھا، یا وہ جانتا تھا؟ نور کو سمجھ نہیں آئی۔ وہ کمرے میں اکیلی تھی۔ ابا اکثر کام سے باہر رہتے تھے تو فریحہ امی کے پاس ہو جاتی تھی۔ نور کو اپنی جگہ کے علاوہ کہیں نیند نہیں آتی تھی، اس لیے وہ اپنے کمرے میں سوتی۔ آپ کو کیسے پتہ؟ وہ بااختیار ہو کے پوچھی۔ تم جانتی ہو مجھے؟ وہاں سے رپلائی آیا، ہم مل چکے ہیں۔ اگلا میسج، جھوٹ، سراسر جھوٹ، میں کبھی کسی لڑکے سے نہیں ملی۔ نور نے میسج لکھا۔ اسے اب اس شخص پہ غصہ آ رہا تھا۔ اچھا رکو، اس کا جواب آیا۔ پھر ایک پکچر آئی۔ نور اسے لوڈ نہ کرتی، مگر وہ آتے ہی لوڈ ہو گئی۔ نور نے اسے غور سے دیکھا تو وہ تصویر ایک لڑکے کی تھی۔ اس کی لائٹ براؤن رنگ کی تھی، جو دھوپ میں اور بھی حسین لگتی تھی۔ اس نے بلیو شرٹ کے ساتھ بلیک پینٹ پہنی تھی، انگلیوں کے درمیان سگریٹ تھی۔ وہ گاڑی کے بونٹ پہ بیٹھا تھا اور آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ نور نے اسے غور سے دیکھا۔ واقعی یہ لڑکا جانا پہچانا تھا۔ وہ سوچنے کی کوشش کرنے لگی اور پھر اسے یاد آ گیا۔ 6 مہینے پہلے، گرمی، میرے اللہ! نور اور مبشر پیدل گھر کی طرف رواں تھی اور گرمی سے برا حشر تھا۔ سورج بھوننے کا ارادہ کر چکا تھا۔ وہ اور مبشرہ انسٹی ٹیوٹ سے واپس آ رہی تھیں۔ پہلے میڈیکل پہ رک جاؤ، مزمل بھائی کا کل ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ مین نے ڈیٹول کی شیشی اور بینڈیج لینی ہے۔ نور نے بیگ سے پیسے نکالے اور میڈیکل کی جانب بڑھی۔ تم یہاں رکو، میں آتی ہوں۔ مبشرہ کو اس نے اشارہ کیا۔ وہ چھاؤں میں کھڑی ہو گئی۔ نور نے جا کے
مبشرہ کے چہرے پہ پریشانی کے سار نظر آئے۔ اس نے نظر دوڑائی تو وجہ معلوم ہو گئی۔ دور ہی دو لڑکے اسے تنگ کر رہے تھے۔ نور نے اس کا ہاتھ پکڑا اور آگے چل دی، مگر اس کی توقع کے برعکس وہ پیچھے آنے لگے۔ وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے اٹھاتے ایک دم بھاگنے لگیں۔ آگے جا کے گلی میں ایک نوجوان نظر آیا۔ اس نے وائٹ ٹی شرٹ کے ساتھ بلیو پینٹ پہنی تھی۔ آنکھوں پہ سن گلاسز لگائے وہ گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مبشرہ لیسیٹ کے اس طرف لے گئی۔ ایکسکیوز می، اس نے جلدی سے کہا تو وہ لاک کھولتے ایک دم مڑا۔ وہ لڑکے ہمیں تنگ کر رہے ہیں، آپ پلیز ہیلپ کریں، مبشرہ جلدی جلدی بولی، جبکہ نور مدد مانگنے کے حق میں نہ تھی، مگر وہ واقعی حیران رہ گئی جب اس نوجوان کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا۔ وہ غصے سے ان کی طرف بڑھا اور پھر سین دیکھنے والا تھا۔ اس نے کچھ سوچے سمجھے بغیر ان دونوں سے لڑائی شروع کر دی۔ مبشرہ کی مانو ٹانگوں سے جان نکل گئی، جبکہ نور کو سمجھ نہ آیا۔ وہ بھاگ کے گئی اور اسے روکا۔ وہ دونوں تو توقع پاتے ہی فرار ہو گئے، مگر اس کے ماتھے پہ زخم آیا تھا۔ اس نے نور کو اپنی طرف دیکھتا پا کر دیکھا تو دونوں کی نظریں ملیں۔ اس کی لائٹ براؤن آئیز تھیں جن میں بے حد درد تھا۔ نور نے بیگ سے ٹیشو پیپر نکال کے اسے تھمایا، جس سے اس نے خون صاف کیا۔ پھر اس نے ڈیٹول کی شیشی نکال کر ٹیشو اس کے گیلا کر کے اسے دیا۔ وہ نور کو دیکھتے ہوئے صاف کر رہا۔ تھا۔ نور نے بیگ سے بینڈیج نکال کے بھی اسے دے دی۔ یہ تھینکس سمجھ کے قبول کیجیے، کہہ کے وہ آگے بڑھ گئی۔ نور چلو، مبشرہ نے اسے بلایا تو غازی چونکا۔ اسے دیکھ کے لگا کہ وہ اب غم بھول گیا۔ اس کے بعد غازی نے اسے کراچی میں بہت تلاشا۔ وہ لگاتار ایک ہفتے تک وہیں آیا، مگر وہ نظر نہیں آئی۔ خیر قسمت، غازی تو بھول بھال گیا تھا، مگر اب ڈی پی دیکھ کے وہ اسے پہچان گیا تھا۔ نام تو میں نے اپنا نہیں بتایا تھا، وہ یاد آنے پہ بولی۔ بالکل نہیں بتایا تھا، وہاں سے رپلائی آیا۔ پھر کیسے پتا اسے اشتیاق ہوا؟ اول تو یہ کہ تم نے واٹس ایپ نیم نور الہدیٰ رکھا۔ اس نے یقیناً نمبر ڈیلیٹ کر کے نام چیک کیا تھا، اور دوم نور نے لکھا۔ دوسرا یہ کہ تمہارے آئی ڈی کارڈ پہ نور فرمان لکھا تھا۔ خالی اکثر ایسے کرتے ہیں لوگ، نام کے ساتھ کچھ بھی لگاتے ہیں پسند سے اپنی، اس نے جواب دیا۔ اوہ، تو جناب نے اس دن آئی ڈی کارڈ بھی دیکھا تھا، نور سمجھ گئی۔ دیکھو، میں ایسا ویسا لڑکا نہیں ہوں، بس دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا میسج آیا۔ بے شک کیجیے، پر مجھ سے نہیں، اس سے جو کرنا چاہے، اس نے لکھ بھیجا۔ تم سب سے الگ لگی ہو۔ وہ بہت ہی کوئی فارغ انسان تھا۔ جی بے شک آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، لیکن میں جانتی ہوں آپ کی سوچ ہوگی، یہ سب لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں،
اور آپ کو پتہ ہے ہوتا کیا ہے؟ تم سب سے الگ ہو سے شروع ہونے والی کہانی تم سب ایک جیسی ہو پہ ختم ہوتی ہے۔ میسج لکھ کے وہ آف لائن ہو گئی۔ غازی کو لگا اس کے سر پہ جت آ گری ہو۔ اس نے اس میسج کو کوئی 30 بار پڑھ لیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ لڑکی اس کا مینٹل لیول کیسے سمجھ گئی، وہ بھی ایک ہی دن میں۔ وہ واقعی حیران پریشان تھا۔ اس کا دل کیا وہ اس لڑکی سے اور بات کرے۔ وہ بے شک جادوئی تھی مگر اب وہ جواب نہیں دے رہی تھی۔ غازی نے موبائل پرے ڈال دیا اور بستر سے اٹھ گیا۔ اس سے بات کرتے کرتے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ 8 بج گئے تھے جبکہ وہ 7 بجے کی آف لائن تھی۔ مطلب میں 1 گھنٹے سے اسے سوچ رہا ہوں بس، اس نے خود کلامی کی۔ اف! وہ ماتھے پہ ہاتھ مار کے اٹھ گیا۔ نور اٹھو! اماں اسے مستقل آوازیں دے رہی تھیں مگر اسے اٹھنے کا دل نہیں تھا۔ وہ ابھی تو سوئی تھی۔ اس منحوس سے جان چھڑوا کے اس کا دل کیا اس شخص کا سر پھاڑ دے۔ اس نے منہ پہ تکیہ رکھا اور اماں کی آوازوں کو دبانے کی کوشش گر سودا کھڑے ہو کے چیخنے لگی تھیں۔ اچھا میری ماں جی لیں اٹھ گئی، وہ غصے سے کہتی بستر سے اتری، پھر منہ ہاتھ دھو آئی۔ اس نے موبائل دیکھا جہاں اس کے میسیج پھر سے آئے ہوئے تھے۔ نور کو واقعی اب اس شخص سے پریشانی ہونے لگی تھی۔ سلام! نور نے پہلا میسیج پڑھا، باقی سوالیہ نشان تھے۔ وعلیکم السلام! نور نے جواب لکھا۔ کیسی ہو؟ فوراً سے ہی رپلائی آ گیا۔ آپ سے مطلب؟ اس نے لکھ کے بھیجا۔ آپ نے میرے علاج کی فیس بھری ہے؟ اس نے دوسرا میسیج بھی بھیجا۔ کہو تو پھر دوں؟ وہاں سے رپلائی آیا۔ نہیں شکریہ، میرے والدین الحمدللہ حیات ہیں۔ نور نے رپلائی لکھا۔ نور کمرہ صاف کرواؤ امی کی آواز پہ اس نے سر اٹھایا۔ اچھا امی! اس نے کمر تک آتے بالوں کو کیچر میں قید کیا، پھر ایک ہاتھ سے موبائل پکڑے صفائی شروع کی۔ اچھا کراچی میں کہاں رہتی ہو؟ اس نے سوال کیا۔ زمین کے اوپر آسمان کے نیچے، نور نے رپلائی لکھ بھیجا، جبکہ وہاں سے ہنسنے والے ایموجیز آئے۔ اس نے مسکرانے والا ایموجی بھیجا۔ کیا پتہ؟ نور نے رپلائی لکھا۔ میڈم میرے ابا کے اپنے شو رومز ہیں، فقیر نہیں ہیں ہم۔ کسی سے بھی نام لے کے دیکھ لینا، غازی شبیر کا ملتان آ کے لوگ جھک نہ جائیں تمہارے آگے تو کہنا۔ دوسری طرف سے اسے متاثر کرنے کی کوشش کی گئی۔ باپ کے پیسے یہ کیا فکر کرنا، مزہ تو تب آئے جب پیسہ آپ کا ہو اور فخر باپ کرے۔ اس نے کافی سوچ کے رپلائی کیا۔ سائیڈ ہوتی ہیں۔
پھر جواب آیا، اول تو یہ کہ میں نے پوچھا نہیں تھا، دوسرا یہ کہ کہانی کی کتنی بھی سائڈز ہوں اینڈ تو ایک ہی ہوتا ہے۔ کہہ کے اس نے کمرہ دیکھا جو وہ کام کرتے کرتے سمیٹ چکی تھی۔ نور نے آخری نگاہ کمرے پر ڈالی اور باہر نکل گئی۔